ایک بار کا ذکر ہے کہ پہاڑوں کے دامن میں واقع ایک چھوٹے سے گاؤں میں نیلم نام کی ایک بہادر لڑکی رہتی تھی۔ گاؤں کے لوگ ظالم بادشاہ کے خوف سے ہر وقت سہمے رہتے تھے، جو ان سے زبردستی ٹیکس لیتا اور ان کی خوشیاں چھین لیتا تھا۔ نیلم نے عہد کیا کہ وہ اپنے گاؤں کو آزاد کروائے گی، لیکن وہ جانتی تھی کہ بادشاہ کا محل جادوئی طاقتوں اور پراسرار مخلوقات سے بھرا ہوا تھا۔ ایک رات جب نیلم لکڑیاں جمع کرنے کے لیے جنگل میں گئی تو اس نے محسوس کیا کہ ایک پراسرار ہوا چل رہی ہے۔ اچانک ایک پراسرار سرگوشی کی آواز نے اسے متوجہ کیا۔ سرگوشی ایک قدیم غار کی طرف لے گئی، جس کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ دروازے کے اوپر لکھا تھا، جو خوف سے نہ ڈرے وہی اندر جا سکتا ہے۔ نیلم نے ہمت کر کے غار کے اندر قدم رکھا۔ اندر اندھیرا اور سردی تھی اور ہر طرف عجیب سی سرگوشیاں سنائی دے رہی تھیں، جیسے کوئی چھپی ہوئی مخلوق اسے دیکھ رہی ہو۔ اچانک ایک روشنی نے پورے غار کو روشن کر دیا اور سامنے ایک قدیم جادوئی چادر لٹک رہی تھی۔ چادر کے ساتھ ایک بھیانک سایہ نمودار ہوا، جس کی گہری آواز گونجی، یہ چادر تمہیں نظر نہ آنے کی طاقت دے گی، لیکن یاد رکھو اس کے ساتھ خطرہ بھی جڑا ہے۔ اگر تمہارا دل صاف ہے تو یہ تمہاری مدد کرے گی، اگر نہیں تو یہ تمہیں ہمیشہ کے لیے غائب کر دے گی۔ نیلم نے خوف کے باوجود چادر کو اٹھا لیا اور وعدہ کیا کہ وہ اسے صرف نیکی کے لیے استعمال کرے گی۔ جیسے ہی اس نے چادر پہنی وہ سایہ غائب ہو گیا، لیکن نیلم کو محسوس ہوا کہ کوئی نادیدہ قوت اب بھی اسے دیکھ رہی ہے۔ نیلم نے چادر کی مدد سے بادشاہ کے محل میں جانے کا فیصلہ کیا۔ رات کے وقت جب محل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، نیلم چپکے سے اندر داخل ہوئی۔ محل میں عجیب سی سرگوشیاں اور پراسرار آوازیں گونج رہی تھیں، جیسے کوئی چھپی ہوئی مخلوق اسے دیکھ رہی ہو۔ جب نیلم خزانے کے کمرے میں پہنچی تو اس نے دیکھا کہ قیمتی اشیاء کے ساتھ عجیب و غریب ہڈیاں اور خون کے نشان بھی موجود ہیں۔ نیلم نے خزانے کو ایک تھیلے میں بھرنا شروع کیا، لیکن اچانک کمرے میں ایک بھیانک سایہ نمودار ہوا۔ وہ سایہ غار میں موجود مخلوق جیسا تھا اور نیلم سے بولا، میں نے تمہیں خبردار کیا تھا، کیا تم نے وعدہ پورا کیا؟ نیلم نے ہمت کرتے ہوئے جواب دیا، میں یہ خزانہ اپنے گاؤں کے لوگوں کی بھلائی کے لیے لے کر جا رہی ہوں۔ یہ سن کر سایہ دھیرے دھیرے غائب ہو گیا، لیکن نیلم کو لگا کہ وہ اب بھی اسے دور سے دیکھ رہا ہے۔ نیلم جیسے ہی خزانہ لے کر محل سے باہر نکلی، بادشاہ کے سپاہی اور ان کے جادوئی کتے نے اس کی موجودگی محسوس کر لی۔ کتے نے خطرناک انداز میں گڑاتے ہوئے شور مچایا۔ نیلم نے چادر اوڑھی اور غائب ہو گئی، لیکن سپاہی جادو کے ذریعے اس کی حرکتوں کو محسوس کر سکتے تھے۔ نیلم بھاگتی رہی اور اچانک اسے لگا کہ چادر کی طاقت کمزور ہو رہی ہے۔ وہ ایک تاریک گلی میں چھپ گئی، جہاں اسے ایک بار پھر وہی پراسرار سرگوشیاں سنائی دیں۔ یہ سرگوشیاں اسے راستہ دکھانے لگیں اور آخرکار وہ محل سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ نیلم نے خزانہ گاؤں واپس لا کر لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ اس کی بہادری نے گاؤں والوں کو حوصلہ دیا اور سب نے مل کر ظالم بادشاہ کو وہاں سے بھگا دیا۔ لیکن نیلم جانتی تھی کہ وہ سایہ اب بھی اس کی آزمائش کر رہا تھا۔ نیلم نے جادوئی چادر کو غار میں واپس رکھ دیا تاکہ کوئی اور ضرورت مند اسے استعمال کر سکے۔ لیکن گاؤں میں لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ جب نیلم نے چادر واپس رکھی تو غار سے ایک گہری آواز آئی، تمہارا دل پاک ہے، لیکن یاد رکھو یہ چادر ہمیشہ نیکی کا امتحان لیتی رہے گی۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور لائک کمنٹ ضرور کریں کہ آپ کو